سوال صدقہ فطر کسے کہتے ہیں؟ جواب، رمضان شریف کے بعد عید کے دن عید کی نماز سے پہلے جو ایک خاص مقدار میں ہر صاحب نصاب شخص غریب کو خیرات کرتا ہے اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ رمضان کے بعد عید کی نماز سے پہلے جو خاص قسم کی خیرات کی جاتی ہے جو ہر صاحب حیثیت آدمی پر ضروری ہے، اس خیرات کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ جی، سوال صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ سوال صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جواب، ہر مسلمان مالدار، بالغ، نابالغ، مرد، عورت پر صدقہ فطر واجب ہے، خواہ روزہ رکھے یا روزہ نہ رکھے۔ یعنی مسلمان پر واجب ہے، جو مالدار بھی ہو، بالغ پر بھی، نابالغ پر بھی، گھر کے تمام افراد پر صدقہ فطر ہوتا ہے۔ بڑا اپنی جانب سے بھی دے گا اور اپنے چھوٹے بچوں کی جانب سے بھی ادا کرے گا۔ جی، سوال مالدار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ رمضان کے روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم پر بھی صدقہ فطر ہے کیا، ہم نے تو روزے نہیں رکھے۔ اس کا مطلب یہ روزوں سے بھی جان چھوٹی اور صدقہ فطر سے بھی جان چھوٹی، یہ کوئی گنجائش نہیں، اس کا روزوں سے تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا تو عید کی خوشیوں سے تعلق ہے۔ جی، سوال مالدار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مالدار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، مالدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مقدار پر زکوٰۃ واجب ہے اتنا مال و اسباب ہو اور اپنی ضرورت اور قرضے سے زائد بچا ہوا ہو، یا رہنے کے علاوہ دوسرا مکان موجود ہو، خواہ وہ مال و اسباب سوداگری یعنی تجارت کا ہو یا نہ ہو، اس پر سال گزر چکا ہو یا نہ گزر چکا ہو۔ دیکھیے، زکوٰۃ کے لیے تو ضروری ہوتا ہے کہ مال سال بھر رہا ہو، صدقۃ الفطر کے لیے اس کی شرط نہیں ہے، قربانی کے لیے بھی اس کی شرط نہیں، آگے آئے گا۔ کسی کے پاس اگر نصاب کے بقدر مال ہے، نصاب کتنا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت، یعنی جس کے پاس اتنا مال ہو یا اتنا سونا ہو یا مال اور سونا دونوں ملا کر ہو یا اتنا سامان تجارت ہو یا یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی ہوں، مثلا تھوڑا سونا ہے، تھوڑا پیسہ ہے، تھوڑا سامان تجارت ہے، سب ملا کر بھی 39-40 ہزار روپے کے برابر بن جائے تو قربانی بھی واجب ہے، صدقہ فطر بھی اس پر واجب ہے، زکوٰۃ بھی اس پر واجب ہے۔ خواہ وہ مال و اسباب تجارت کا ہو یا نہ ہو، اس پر سال گزر چکا ہو یا نہ گزر چکا ہو، بلکہ عید کے دن صبح صادق سے پہلے ہی اتنا مال مل جائے میراث یا ہبہ وغیرہ میں، تب بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ مثلا ایک شخص کے پاس پہلے تو مال نہیں تھا لیکن اتفاق سے کسی نے اس کو ہبہ یعنی گفٹ کر دیا، 40-50 ہزار روپے اس کو کسی رشتہ دار نے دے دیے، یا اس کا پیچھے سے کوئی عزیز انتقال کر گیا تھا تو اس کا حصہ مل گیا، اتنا حصہ مل گیا تو یکدم اس کے پاس پیسہ آ گیا، اس صورت میں بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اسے ادا کرنا پڑے گا۔ جی، سوال صدقہ فطر کب واجب ہے؟ جواب، عید کے دن صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر عید کے دن صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے، اگر کوئی صبح صادق سے پہلے مر گیا اس پر واجب نہیں۔ اسی طرح جو بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوا یا صبح صادق کے بعد کوئی کافر مسلمان ہوا تو ان پر صدقہ فطر واجب نہیں، یعنی صبح صادق سے پہلے جو دنیا میں آ گیا یا مسلمان ہو گیا اس پر واجب ہے، بعد میں اگر کوئی دنیا میں آیا تو اس پر واجب نہیں ہے، یا بعد میں مسلمان ہوا تو اس پر بھی واجب نہیں ہے۔ جی، سوال صدقہ فطر کس وقت ادا کرنا چاہیے؟ صدقہ فطر کس وقت ادا کرنا چاہیے؟ جواب، مستحب اور بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کر دیں، عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دیں، تاکہ بیچارے غریب لوگ بھی اس کے ذریعے سے اپنے گھر میں کھانے پکانے کا سامان کر لیں اور اپنے بچوں کو خوش کر سکیں، اور اگر بعد عید یا رمضان شریف میں بھی ادا کر دیں تو بھی ادا ہو جائے گا، یعنی کسی نے رمضان میں ادا کر دیا پہلے ہی تب بھی ادا ہو گیا، یا عید کے بعد ادا کیا تب بھی ادا ہو جائے گا۔ اگر عید سے پہلے ادا نہ کیا ہو تو یہ نہیں کہ معاف ہو جائے گا، بلکہ بعد میں کسی بھی دن ادا کرنا ضروری ہے، یعنی اگر وقت پر ادا نہیں کیا تو معاف نہیں ہوگا۔ جی، سوال صدقہ فطر اپنی ہی طرف سے واجب ہے یا دوسرے کی طرف سے بھی، مثلا ماں باپ
औलाद बीवी की तरफ देंगे? جواب صرف اپنی ہی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے، ماں باپ بیوی کی طرف سے واجب نہیں۔ البتہ نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہے، لیکن اگر وہ نابالغ اولاد مالدار ہے پھر ماں باپ کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ بیوی کی طرف سے واجب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بالغ افراد ہیں وہ خود ادا کریں۔ ہاں اگر شوہر ادا کر دے تو اس کی مہربانی ہے، یا بالغ اولاد ہے لیکن باپ نے ادا کر دیا تو باپ کی مہربانی ہے، بلکہ ان کے مال میں سے ادا کرے۔ اور بالغ اولاد کی طرف سے واجب نہیں، اگر کسی کا لڑکا مجنون ہو تو اس کی اجازت سے دے، مطلب یہ کچھ نہ کچھ اسے بتا دے کہ ہم تمہارے مال میں سے خیرات کر رہے ہیں، یا پھر بہتر یہ ہے کہ اپنے پاس سے ادا کرے۔ جی، سوال، صدقہ فطر کس قدر واجب ہے؟ صدقہ فطر کس قدر واجب ہے، یعنی کتنی مقدار میں واجب ہے؟ جواب، گیہوں یا گیہوں کا آٹا یا ستو پونے 2 سیر واجب ہے، مگر احتیاطاً 2 سیر یعنی 2 کلو ہی دے دیا جائے، اور جو یا جو کا آٹا یا اس کا ستو ہو تو اس کا دگنا دیا جائے، اور چنے اور جوار دی جائے تو اس قدر دی جائے کہ اس کی قیمت اتنے گیہوں یا جو کے برابر ہو جائے جو کہ بیان کی گئی۔ سب سے اچھا یہ اس وقت جو نرخ گیہوں یا جو کا ہو اس کے بھاؤ سے اتنے وزن گیہوں یا جو کی قیمت دے دی جائے۔ دیکھیں اگر گیہوں کے اعتبار سے دیں تو پھر پونے 2 سیر احتیاطاً پورے 2 سیر، اگر جو کے حساب سے دیں تو 3.5 سیر، اسی طریقے سے کشمش کے حساب سے دیں 3.5 سیر، اور اگر کھجور کے حساب سے دیں تو بھی 3.5 سیر کے حساب سے دیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ کشمش، جو، کھجور، گیہوں یہ تو سب الگ الگ قیمت والی چیزیں ہیں، ایک چیز کیوں مقرر نہیں کی؟ اس لیے مقرر نہیں کی کہ ہر شخص کی حیثیت اللہ نے الگ بنائی ہے، جو جس حیثیت کا مالک ہو اسے چاہیے کہ ویسا ہی صدقۃ الفطر نکالے۔ ایک کم حیثیت والا ہے گندم کے حساب سے نکال دے، ایک زیادہ حیثیت والا ہے کشمش کے حساب سے نکال دے، جس حیثیت کا مالک ہے اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے۔ جی، سوال، صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دیا جائے یا تھوڑا تھوڑا کئی فقیروں کو دیا جائے؟ جواب، سب طرح جائز ہے، خواہ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی آدمی کو دے دیا جائے یا چند فقیروں کو، یا کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک فقیر کو دیا جائے یا چند فقیروں کو دیا جائے، لیکن چند آدمیوں کا صدقہ فطر ملا کر اتنا ایک فقیر کو نہ دیا جائے کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے، کیونکہ اتنا دینا مکروہ ہے۔ اگر ایک تنہا شخص کو دے رہے ہیں، کسی ادارے کو دے رہے ہیں وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر تنہا ایک شخص کو دے رہے ہیں تو اتنی بڑی مقدار میں دینا جس سے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے یہ بہتر نہیں ہے۔ عیدین کا بیان، عیدین کے مشروع ہونے کی دلیل، عید کی نماز پہلے سال ہجری میں مشروع ہوئی، جیسا کہ ابو داود نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ جن کی کافی تعداد پہلے سے اسلام قبول کر چکی تھی وہ 2 تہوار منایا کرتے تھے اور ان میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے، یعنی تمہارے ان تہواروں کی کیا اصلیت اور تاریخ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے، بس وہی رواج اب تک چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 تہواروں کے بدلے ان سے بہتر 2 دن تمہارے لیے مقرر کر دیے ہیں، اب وہی تمہارے قومی اور مذہبی تہوار ہیں، یعنی یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر، یا عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ قوموں کے تہوار دراصل ان کے عقائد، تصورات اور ان کی تاریخ و روایات کے ترجمان اور قومی مزاج کے آئینہ دار ہوتے ہیں، اس لیے ظاہر اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں اہل مدینہ جو 2 تہوار مناتے تھے وہ جاہلی مزاج اور تصورات اور جاہلی روایات کے آئینہ دار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حدیث کے صریح الفاظ کے مطابق خود اللہ تعالیٰ نے ان قدیمی تہواروں کو ختم کرا کر ان کی جگہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یعنی عیدین کے 2 تہوار اس امت کے لیے مقرر فرما دیے۔ یہ 2 تہوار ان 2 تہواروں سے بہت بہتر ہیں، بہت خوبصورت اور بہت اچھے تہوار ہیں جو اللہ نے مقرر فرمائے ہیں، جو اس کے توحیدی مزاج اور اصول حیات کے عین مطابق اور اس کی تاریخ و روایات، عقائد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور تاریخ و روایات، عقائد اور تصورات کے پوری طرح آئینہ دار ہیں۔
کاش اگر مسلمان اپنے تہواروں ہی کو صحیح طور پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور تعلیم کے مطابق منائیں تو اسلام کی روح اور اس کے پیغام کو سمجھنے سمجھانے کے لیے صرف یہ دو تہوار ہی کافی ہو سکتے ہیں. جی سوال عیدین کیا ہے؟ سوال عیدین کیا ہیں، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ کیا ہیں؟ جواب، ہر قوم کے کچھ خاص تہوار اور جشن کے دن ہوتے ہیں جن میں اس قوم کے لوگ اپنی اپنی حیثیت اور سطح کے مطابق اچھا لباس پہنتے اور عمدہ کھانا پکاتے ہیں. دوسرے طریقوں سے بھی اپنی اندرونی مسرت اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یہ گویا انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اسی لیے انسانوں کا کوئی طبقہ اور فرقہ ایسا نہیں ہے جس کے ہاں تہوار اور جشن کے کچھ خاص دن نہ ہوں. اسلام میں بھی دو دن رکھے گئے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ یعنی عید قرباں. بس یہی مسلمانوں کے اصلی مذہبی اور ملی تہوار ہیں. ان کے علاوہ مسلمان جو تہوار مناتے ہیں ان کی کوئی مذہبی حیثیت اور بنیاد نہیں ہے، بلکہ شرعی نقطہ نظر سے ان میں سے اکثر خرافات ہیں. عیدین کی راتوں کی فضیلت. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عیدین کی دونوں راتوں میں خالص اجر و ثواب کی امید پر عبادت کی، اس کا دل قیامت کے اس ہولناک دن میں مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل خوف اور دہشت سے مردہ ہوں گے. قیامت کے ہولناک دن میں خوف و ہراس اور تکلیف اور پریشانی کا یہ عالم ہوگا کہ آدمی اس دن زندگی پر موت کو ترجیح دے گا. جو لوگ ان دو مبارک راتوں میں اپنے دل اپنے پروردگار کے ساتھ لگائے رہیں گے، قیامت کے دن ان کو امن، سکون اور راحت و آرام نصیب ہوگا. بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اس شخص کا دل دنیا کی محبت میں دیوانہ نہ ہوگا جو حقیقت میں دلوں کے لیے موت ہے، اور یہ شخص بری موت سے محفوظ رہے گا. عیدین کی شب میں ممکن ہو تو تمام رات وگرنہ کچھ حصہ ضرور نفل اور عبادت میں گزارنا چاہیے. حضرت عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت. اب یہ جو عشرہ ذو الحجہ آنے والا ہے، آنے والے مہینے میں، اس کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو عمل صالح یعنی نیک عمل جتنا ان 10 دنوں میں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن میں محبوب ہے اتنا دوسرے کسی دن نہیں. یعنی ان 10 دن میں اللہ کو نیکی کرنا بہت زیادہ پسند ہے. اللہ کے ہاں نیکی کا بہت زیادہ ان 10 دنوں میں مقام ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعے کو، سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو، پھر رمضان کے 3 اشروں میں سے عشرہ اخیرہ کو خاص فضیلت بخشی ہے، اسی طرح ذو الحجہ کے پہلے عشرے کو بھی فضل و رحمت کا خاص عشرہ بنایا ہے، قرار دیا ہے، اور اسی لیے حج بھی انہی دنوں میں رکھا گیا ہے. بہرحال یہ رحمت خداوندی کا خاص عشرہ ہے. ان دنوں میں بندے کا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور اس کی بڑی قیمت ہے. باقی انشاءاللہ کل کیا جائے.